بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد نماز اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی نماز کا ثواب ہے۔ قرآن پاک میں تہجد کی فضیلت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحب احسان تھے۔ وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی۔ یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنا ہے۔ یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں پیار سے پھینکتا ہے، اور اللہ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے منہ پر پانی کی چھینٹیں پھینکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہی ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ابو ملک اشرا رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے پھر دونوں دو دو رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جس سے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، اسلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے سے ویسے تو تمام میڈیکل فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہر نماز سے حاصل ہوتے ہیں، مثلاً جسم کے پٹھوں اور جوڑوں کی ورزش، سجدہ کی وجہ سے چہرے کے مساموں میں خون کی مزید گردش، انسان کے سینسز میں جمع شدہ بلغم کا اخراج، رات کو تنفس کی رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں کے مکمل طور پر کھل نہ سکنے کی وجہ سے جو ایک تہائی ہوا جمع ہوتی ہے اس سے بھی پھیپھڑوں سے نکلنے اور داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ سجدے کی حالت میں دماغ کو زائد خون پہنچتا ہے جو اس کی نشوونما کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، یہ تمہیں خدا کے قریب کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ ازواج مطہرات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی۔ آپ نے مسجد نبوی میں
اس کے لیے ایک خاص جگہ مخصوص کر دی۔ رمضان شریف میں ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی، دوسری شب اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسری شب اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگیں، حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی، 4 بھی اور 8 بھی اور 12 بھی۔ تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان و دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں، اور پھر جو سرد رات میں اپنے بستر سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز میں کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت: فرض عشاء پڑھنے کے بعد سو جائیں، پھر شب میں طلوع صبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کے کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، تہجد ہوگی، اور سنت 8 رکعت ہیں۔ قرات کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، اور قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص بہتر ہے کہ جتنی رکعت پڑھے گا اسے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں نماز تہجد کی بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا بلا حساب جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔